اور یہ عاجز نے بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ اس زمانے میں مسجد نبوی ہر کام کی جگہ مسجد نبوی تھی. مدرسہ مسجد نبوی تھا، ایکٹیویٹیز سوشل ورکرز کے لیے اطمینان کی جگہ مسجد نبوی تھی، حتیٰ کہ قیدیوں کو قید کرنے کی جگہ مسجد نبوی تھی. زندگی کے ہر کام، معاشرت کے ہر کام مسجد نبوی سے انجام دیے جاتے تھے. اور مسجد راحت اور اطمینان اور سکون کا ذریعہ تھا. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کہ کوئی آدمی اپنے اعتبار سے، اپنے مسائل کے اعتبار سے بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا، مالی اعتبار سے اور فاقے کے اعتبار سے، دشواریوں کے اعتبار سے، ذہنی سکون نہ ملنے کے اعتبار سے، گھریلو ماحول کے اعتبار سے، تو سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کا رخ کرتے اور مسجد میں آ کر ان کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا. تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس جگہ راحت اور سکون اور اطمینان کی بات فرمائی گئی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ مسجدوں میں شور و غل ہوگا، مسجدوں میں اختلافات بنیں گے، مسجدوں میں اختلافات بٹیں گے، ہر کام میں لوگ مسجد کو سہارا بنائیں گے، اور جو جگہ عبادت اور اطمینان اور سکون کی تھی وہ جگہ اب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی. اسی لیے دیکھا جائے آج کل ہم اپنے اختلاف کے اعتبار سے، فروعی مسائل کے اعتبار سے مسجدوں میں تقسیم ہو گئے. مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد اہل حدیث، مسجد تبلیغی، اس قسم میں ہم تقسیم ہو کر رہ گئے. اب مسجدیں بھی لوگوں کی علامتیں بن گئیں، اور ہمارا مزاج اب یہ بن گیا کہ ایک مسجد اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے ہم گریز کرتے ہیں. اگر میرا تعلق جماعت تبلیغ سے ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایسی مسجد میں جاؤں جو دعوت کے کام والی ہو. اگر میرا تعلق غیر مقلدیت سے ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ صاحب یہ اپنی مسجد ہے یا نہیں ہے، توحید پرستوں کی مسجد ہے کہ نہیں ہے، میں وہ دیکھوں گا. اگر میرا تعلق فاتحہ اور درود والی جماعت سے ہے تو میں دیکھوں گا کہ صاحب مسجد اہل سنت والجماعت لکھا ہے تو میں اس مسجد میں داخل ہوں گا، ورنہ نہیں ہوں گا. ہم لوگوں نے تو مسجدوں کو تقسیم کر رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی اختلافات ہو گئے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو گئے تو مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے. ابھی حال ہی کا ایک واقعہ آیا سامنے، اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرمائے. مسجد کے اندر گھس کر مارا گیا ایک عالم دین کو، مسجد کے اندر گھس کر مارا گیا عالم دین کو، العیاذ باللہ. یہ سوچنے والی بات ہے. قطع نظر اس کے کہ معاملہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، وہ تو مسئلہ بات کا ہے، وہ لوگ تحقیق کریں گے. لیکن ایک مسجد جو انتہائی تقدس کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، ایسی جگہوں پر بھی لوگ تقدس کو پامال کرنے لگے. مسجد جو لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ تھی، مسجد جو لوگوں کے لیے اطمینان و سکون کا ذریعہ تھی، آج اسی مسجدوں کو ہم نے اپنے اختلافات کے نتیجے میں، اپنی فرقہ بندی کے نتیجے میں، اپنے مسائل کے نتیجے میں ہم نے مسجدوں کو خود تقسیم کر رکھا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختلاف اپنی جگہ ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن یہ ایسا اختلاف جو لوگوں کے دلوں کو آپس میں کاٹ دے، ایسا اختلاف جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، ایسا اختلاف جو لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہ کر سکیں، ایسے اختلاف سے تو اللہ کی پناہ خود میرے آقا نے مانگی ہے. اور ایسے اختلاف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیشن گوئی کے طور پر فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کو خاص طور پر یہ فروعی مسائل سے الگ تھلگ رکھنے کی اس وقت کی ضرورت ہے. اور یہ عاجز نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، اور بار بار جہاں جہاں اس عاجز کا پروگرام ہوتا ہے میں یہ بات ضرور عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مسجد کو ہر ایک کام کے واسطے مرکز بنانے کی ضرورت ہے. مسجد کو صرف عبادت گاہ نہ بنایا جائے. اسلام کا تصور مسجد عبادت گاہ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ مسجد ہر کام کا مرکز ہے.
عبادت مسجد سے ہونی چاہیے. مسافر کوئی آیا تو کہیں اسے اور جانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے گھر میں اسے آرام کرنے کی جگہ ہونی چاہیے. سوشل ورکر ہمیں کام کرنا ہو, سوشل ایکٹیویٹیز کرنی ہو, رفاہی کام ہمیں کرنا ہو تو مسجد کو مرکز بنا کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہ ضرورت ہے, اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بار بار میں عرض کر رہا ہوں, اور اس مسجد کے ذمہ داروں سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اور اس سے پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے, یہ وقت کی نزاکت ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ مسجد کمیٹی صرف مسجد کی کمیٹی نہیں ہے. اگر ہے تو اب اپنے دائرے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کا کام, مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کا کام صرف مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا نہیں ہے. آپ کا کام پورے محلے کو دیکھنا ہے, آپ کا کام سارے علاقے کو دیکھنا ہے, آپ کا کام سارے علاقے کے مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے. اور آگے چل کر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے گھرانے پہ بھی آپ کی نظر کرنا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اس مسجد سے سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو ایک انسانیت کے لیے راحت کا, سکون کا, اطمینان کا ذریعہ ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب مسجد کے ذمہ دار کا کام صرف یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب آ رہے یا نہیں آ رہے دیکھ لیا جائے, مؤذن صاحب آ رہے نہیں آ رہے دیکھ لیا جائے, مسجد میں بلب کام کر رہا نہیں کر رہا دیکھ لیا جائے. یہ کام کو ذمہ داروں نے, کمیٹی والوں نے سمجھا کہ ہمارا کام اتنا ہی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کمیٹی کے حضرات ایک ایک گھر کا سروے کریں, کتنے گھر مسلمان کے ہمارے ایریے میں ہیں, وہ گھرانے والے مسجد آتے ہیں کہ نہیں آتے, کتنے نوجوان ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, اس مسجد کے تحت آس پاس کے علاقے میں کتنی بیوہ خاتون ہیں. یہ سب چیزیں مسجد کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے, اور یہ ضرورت ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. بعض علاقے اس موقع پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ان کی سروے اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ سارے لوگ مسجد سے جڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اطمینان و سکون کا گھر ہے, مسجد اللہ کے عبادت گاہ ہے, اور مسجد میں ہر کام ہونا چاہیے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں, دوبارہ پھر کہتا ہوں, اس کمیٹی مسجد کی ذمہ داروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اللہ کے واسطے اس سلسلے میں حرکت میں لانے کی ضرورت ہے. آس پاس کا علاقہ پورا ہمارے برادران وطن کا ہے, غیر مسلموں کا آس پاس سے گھرا ہوا ایریا ہے. ہم ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں پر ایک اثر ہو.